السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، رجب کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ اس میں مختلف رسومات کرتے ہیں۔ کل رات کو میں ایک چینل پہ تھا تو وہاں کچھ علماء اس چیز کا اظہار کر رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ جی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے رجب کے کنڈے اور دینی مجالس جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہی۔ تو اور جو ہمارا ٹاپک تھا رات کو وہ واقعہ معراج، تاریخ کے آئینے میں قرآن کریم کی روح سے اس کی کیا حیثیت ہے، تو اس پر گفتگو تھی۔ تو میں پچھلے 2-3 دن سے اس پر تیاری کر رہا تھا، تو میرے گھر میں بھی میرے بچوں کے کچھ سوالات تھے اس حوالے سے، واقعہ معراج کے حوالے سے، اور رات کو میں نے پروگرام میں بھی کچھ گفتگو کی ہے۔ تو اس بارے میں جو میرے پاس سوالات آئے ہیں تقریباً 7-8 یا 9 کے قریب سوالات ہیں، تو ہم آج اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے وہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے، جیسا کہ آپ کو کیپشن پہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا، کہ جو سوچتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اور یہ جو موقف ہے، یہ موقف میں کوشش کروں گا کہ میں مستند روایات، مستند احادیث اور مستند کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں۔ اور یہ ایک ظاہری بات ہے، میں ایک دین کا ادنا طالب علم ہوں، میری اپنی ایک چھوٹی سی ایک ریسرچ ہے، چھوٹی سی ایک کاوش ہے اور جستجو ہے، اور یقیناً آپ کو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے اس بارے میں کچھ سوالات ہو تو آپ ضرور نیچے کر سکتے ہیں فیس بک لائیو کے اندر۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف، جو سوال ہے۔ جی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ واقعہ معراج کس تاریخ کو ہوا تھا؟ واقعہ معراج کی تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ تقریباً ہمیں 12 اقوال ملتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نبوت ملنے کے 6 ماہ بعد ہوا تھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 8 سال بعد ہوا تھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 11ویں سال ہوا تھا نبوت کے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ جا کر ہوا ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ مختلف اقوال جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور یہ سارے اقوال جو ملنے کی وجہ ہے، یعنی کوئی ایک قول نہیں ملتا یا سب کا اس پر اتفاق نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کو لوگوں نے کس طریقے سے لیا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کی کیا اہمیت تھی، اور جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے اس کو کس مفہوم کے اندر لیا ہے، اور وہ مفہوم جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لہٰذا لوگوں نے اس کو یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جی، اچھا، تو قرآن مجید میں ہمیں اس واقعے کے بارے میں کہاں ملتا ہے اور ایگزیکٹلی ملتا کیا ہے؟ جی، بہت اہم سوال ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ شروع اللہ کے نام سے جس کی شفقت ابدی ہے، پاک ہے وہ ذات۔ آیت نمبر 1، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی، تاکہ دکھائے اپنی برکتیں جو اس کے اطراف میں، یعنی جو مسجد اقصی کے اطراف میں جو برکتیں ہیں ہم اپنی برکتیں دکھائیں، بے شک وہ جو ہے جو لے گیا وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اب آپ اس آیت پر اگر غور کریں گے تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سورہ شروع ہوتی ہے تو اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی وحدانیت، اپنی تعریف، اپنی حمد، اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے، یعنی بندے کی فضیلت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، اور بندے سے مراد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی واضح طور پہ نہیں لیا ہے،
اور اگلی آیت میں جو ہے نا وہ آتینا موسیٰ الکتاب، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. تو اصل جو اہمیت ہے یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ اپنی اہمیت دلوں میں واگزار کروانا چاہتے ہیں، اپنی اہمیت دلانا چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ میری اہمیت ہے، میں یہ کلام کا دینے والا ہوں اور میں یہ سارے احکامات کا دینے والا ہوں، میں ایسی قدرت والا ہوں، لہٰذا اب جو باتیں کہی جائیں گی اس کی تم پیروی کرو، اس پہ تم غور و فکر کرو. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا بھی بتا دی ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی، یعنی مسجد حرام سے ہوئی یا مکے سے ہوئی، اور انتہا بھی بتا دی کہ یہ سفر جو تھا یہ کہاں تک ہوا ہے، یعنی یہ زمین کا سفر زمین ہی تک ہوا ہے، زمین سے زمین تک کا ہی سفر ہوا ہے. اچھا، تو پھر واقعہ معراج جسمانی تھا یا خواب میں ہوا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن کریم تو اس بارے میں بہت واضح ہے. اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر جو 60 ہے اس میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کے اس خواب کو جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر لوگوں کے لیے ایک آزمائش. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن کریم میں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنایا لوگوں کے لیے. تو قرآن کریم تو اس بارے میں بہت واضح ہے کہ یہ جو بھی سفر ہوا تھا رات کے کسی پہر ہوا تھا اور وہ نیند میں ہوا تھا، اور وہ چونکہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں. یہ خواب بھی دکھانا کوئی معمولی چیز نہیں تھی. میں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی تھا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے وہ قرآن کریم کی روح سے جسمانی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خواب تھا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رویا سے تعبیر کرتے ہیں، اسی سورہ کی آیت نمبر 60 کے اندر. اچھا، تو نمازیں واقعہ معراج پر فرض ہوئی تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نمازوں کی تاریخ ہمیں کیا ملتی ہے. نمازوں کی تاریخ ہمیں قرآن کریم میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں جو ہے نا وہ سارے انبیاء کو ہی ملی ہیں اور آدم علیہ السلام سے چلی آئی ہیں. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ کی نمازوں کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ کا تو بہت واضح طور پہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا جب وہ حضرت مریم اپنی ماں کی گود میں تھے کہ قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں بابرکت ہوں جہاں تک میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ رہوں. تو ہمیں مختلف احادیث سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بہت مشہور واقعہ ہے، وہ ہجرت کے 6 سال جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں، اور جب وہ ایمان لائے تو کہ وہ مطلب سردار تھے اور بہت بہادر اور باروب شخصیت تھے، تو انہوں نے جب ایمان لایا تو کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم جو ہے نا وہ خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھیں گے، ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے. تو واقعہ معراج اگر ہم کہیں کہ جی 10 ہجری میں ہوا ہے، 10 نبوی میں ہوا ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال ہوا ہے، تو یہ تو پہلے کا واقعہ ہے. تو نماز جو ہے وہ پہلے سے ہی انبیاء پر فرض تھی، اور جو ہے وہ بائبل اور دیگر کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ 5 نمازیں ہی تھیں اور یہی اوقات تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پھر ہم جب ان روایات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ جو سوال اٹھاتی ہیں، اٹ سیلف سوال کھڑے کر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے آئے چوتھے آسمان پر غالباً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھائی 50 نمازیں تمہیں ملی ہیں، یہ کم کراؤ. میری امت کو بھی ملی تھیں یہ 50 نمازیں، تو وہ پڑھ نہیں سکیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی امت کو 50 نمازیں ملی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے ہیں، پھر 5 کم کی ہیں، 45 ہو گئیں. پھر حضرت موسیٰ نے یہ بات کی کہ نہیں ابھی بھی زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً جو ہے وہ 8 یا 9 چکر لگائے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے جب 45 معاف کرا لی اور جب 5 رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بھئی یہ 5 بھی زیادہ ہیں، میری امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرمانے لگے مجھے اب اللہ تعالیٰ سے حیا آ رہی ہے.
کہ میں جو ہوں نا وہ مزید نمازیں کم کرواؤں. تو یہ اس واقعے پر ہی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ جب کوئی شریعت دی جاتی ہے تو کیا وہ نبی کی پسند یا ناپسند پہ ڈپینڈ کرتی ہے یا خدا کا حکم ہوتا ہے؟ خدا کا جو حکم ہے وہ تو ہر حال میں، اور خدا خود یہ فرماتا ہے ہم کسی کو اس چیز سے زیادہ مکلف نہیں بناتے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ الا ما آتاہا دونوں کہتے ہیں قرآن کریم میں. تو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دین کے اندر ہمیں کبھی کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ حکم دیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی گنجائش مانگی ہو، کوئی جو ہے نا وہ رعایت طلب کی ہو. تو پھر یہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی انبیاء تو وفات پا چکے ہیں، اور قرآن کریم کی روح سے تو یہ ہے کہ جب جس کا انتقال ہو گیا اب وہ قیامت کے دن ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 موتیں اور 2 زندگی ہم نے دی ہیں. تو ہم مردہ تھے، ہمیں زندہ کیا، کنتم امواتا فاحیاکم، ہمیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر ہمیں وہ موت دے گا، پھر ثم یحییکم، پھر ہمیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر ہم اس کی طرف لوٹیں گے. تو دوبارہ زندگی جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم کی روح سے قیامت کے دن ملے گی، جس میں ہم سور پھونکا جائے گا، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے. تو اب اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ زندہ ہیں؟ تو ان کی جو ہے وہ ملاقات کرائی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یعنی خود قرآن کریم میں جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہیں سفر کرایا خواب کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ ہم نے آسمانوں پر بھی بلایا، یا فرما سکتے تھے مسجد حرام سے آسمان تک ہم لے کے گئے. درمیان کی تفصیل پھر ہمیں روایتیں ملتی تو ہم کہتے کہ یہ آیات کی وضاحت ہے جو آیات میں اجمالی طور پہ بات کی گئی ہے. تو اس پر بھی ہم کسی دن تفصیل رکھ لیں گے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ اجمالاً بیان کرتا ہے اس کی تفصیل خود قرآن کریم ہی بیان کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. تو عام طور پہ جو ہے وہ قرآن کریم خود اس کو بیان کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، اس کو واضح کرنا اور اس کو کھول کے بیان کرنا، اس کی تفصیل کرنا وہ ہمارے ذمے ہیں. تو یہ روایت جو ہے نا وہ بہت سوالات کھڑی کر دیتی ہے کہ نماز کا تحفہ ہمیں وہاں پہ ملا ہے، اور اس میں ہم نے جیسے کہ میں نے آپ کو سوالات سامنے رکھے تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ درست نہیں ہے. تو اچھا، میرا اگلا سوال یہ تھا کہ واقعہ معراج پہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے زیارت ہوئی تھی؟ دیکھیں اس بارے میں تو قرآن کریم بہت واضح ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ رات تھی جس کے بارے میں بیان کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، یا جو خواب تھا وہ بہت واضح ہے قرآن کریم میں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 ہے کہ لا تدرک الابصار، کہ تمہاری آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری آنکھوں کو پا لیتا ہے. یعنی دنیا کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، بہت تفصیل سے ہے سورۃ الاعراف کے اندر. قال انظرنی الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو دیکھ لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو، میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اپنی روشنی ڈالتا ہوں، اور اگر تم نے اس کو دیکھ لیا پھر تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. یعنی تم جو میرے نور کی جو روشنی ہے اس کو تم نے برداشت کر لی تو تم پھر میری زیارت کو نہیں برداشت کر پاؤ گے. تو جب حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی تجلی جو ہے اس پہاڑ کے اوپر ڈالی، کوہ طور کے اوپر، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں، یہ میں بھی کمنٹس میں پوسٹ بھی کر دوں گا، کہ وہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ 3 باتیں کہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اگر کسی نے یہ کہا کہ اس رات کو، جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس نے اگر خدا کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خدا کو دیکھا تو یہ اس نے جھوٹ باندھا ہے. اور اگر کسی نے یہ کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمین و آسمان کے غیب جانتے تھے،
تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اور اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کل کیا کریں گے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، جیسے کہ سورہ لقمان میں ہے کہ ان چیزوں کا علم نہیں ہے. تو اگر کسی کو یہ کہا کسی نے کہ اللہ کے رسول کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کل کیا کریں گے، تو اس نے بھی جھوٹ کہا. تو یہ انہوں نے 3 جھوٹ جو ہیں وہ اسپیسیفکلی بیان کیے. معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھا ہے. تو اس کی صراحت جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے. حضرت عائشہ کی جو میں نے آپ کے سامنے روایت رکھی ہے مسلم شریف میں صحیح سند کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اور قرآن کریم صاف اس کا انکار کرتا ہے کہ لا تدرک الابصار، کہ یہ تم اس کو نہیں پا سکتے، تمہاری بصیرت جو ہے نا اس کو نہیں پا سکتے. اچھا، میرا آخری سوال یہ تھا کہ واقعہ معراج سے متعلق ہمیں کتنی روایات صحیح ملتی ہیں؟ واقع معراج سے متعلق دیکھیں، جو چیز ہمیں قرآن کریم کے مطابق لگتی ہے وہ تو صحیح ہے بنیادی طور پہ جو اصول ہے، کیونکہ روایات کو جانچنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کے خلاف نہ ہو. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور بات کہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات کہیں. یقیناً وہ لوگوں کی بات ہے، اور پھر وہ بات چونکہ ہمیں لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، تو اس کے اندر ظاہر بات ہے مختلف قسم کے راوی آئے ہیں. لوگوں کی سماعت بھی جو ہے خطا کرتی ہے، غلطی کرتی ہے، کہا کچھ جاتا ہے، سنا کچھ کرتے ہیں، سمجھتے کچھ ہیں. تو اس بارے میں نے 2011 میں ایک کتاب لاہور میں پڑھی تھی، جس میں ایک عالم دین تھے جنہوں نے 100 روایات کو جمع کیا تھا جو کہ موضوع تھیں واقعہ معراج سے متعلق. موضوع روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، فیبریکیٹڈ جنہیں کہتے ہیں. اور یہ موضوع روایت کا کام ہمارے یہاں بہت جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں نے بھی کیا ہے، اور وہ اس نیت سے کیا ہے کہ لوگ دین کے قریب آئیں. اور کچھ اسلام دشمنوں نے بھی کیا ہے اس لیے کہ لوگ دین سے دور جائیں. تو قرآن کریم ہمارے پاس جو ہے وہ ہر چیز کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور جس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے وہ فرما رہا ہے. تو ہمیں قرآن کریم پر غور کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور صرف حکم نہیں دیا گیا بلکہ یہ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ اگر تم لوگ قرآن کریم پہ غور نہیں کرتے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اور سورہ اعراف کے اندر تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ غور نہیں کرتے، ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں. اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے. تو یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ قرآن کریم جو طبقہ پڑھتا بھی ہے وہ اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا، تکلف نہیں کرتا. اور سورۃ الفرقان میں تو اللہ کے رسول قیامت کے دن یہ شکوہ بھی کریں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کریم کو بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. تو آج امت میں جو ہے وہ مجموعی طور پہ یہی حالت ہے کہ قرآن کے سامنے جو ہے قرآن کی بات کرنا ان کے لیے کوئی اہمیت کی بات نہیں ہوتی. اور قرآن کی بات لوگوں کے سامنے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم تھا، فذکر بالقرآن، کہ آپ قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت کیجیے. میں یہ خواف وعید، جو خوف رکھتا ہو اور ڈرتا ہو، اور اس کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو جہاد اکبر کہا ہے سورۃ الفرقان کے اندر، کہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کیجیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، جو کہ جہاد اکبر ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے قریب کے لوگ جب آپ یہ بات کہیں گے تو مختلف ہیلے بہانوں سے قرآن کریم کی بات کو جو ہے نظر انداز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، اس کو جو ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بات کرنا یہ جہاد اکبر ہے. یہی قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز میں پڑھواتے ہیں اور سنواتے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو بات ہے یہی آخری پیغام ہے، یہی حرف آخر ہے. ایک اور سوال تھا کہ کیا انبیاء علیہ السلام کی جماعت کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی تو میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ اس پر بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا زندہ ہیں؟ ایسی بات تو نہیں ہے.
ایسا نہیں ہوا ہے واقعہ. یعنی وہ جو مقصد تھا اس واقعے کا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بارکنا ہو لینو ریا ہو، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی. کیوں لے گیا؟ لینو ریا ہو، تاکہ ہم اس کو دکھائیں من آیاتنا اپنی کچھ نشانیاں. تو وہ نشانیاں دکھانا مقصود تھا، جماعت کروانا یا امامت کروانا جو ہے وہ مقصود نہیں تھا. وہ نشانیاں کیا ہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی. یعنی یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا. لکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ بھی چونکہ انبیاء کی سرزمین ہے وہاں ان کی زمین کی زیارت کرانا، اور مسجد اقصی کا ہی سفر کیوں کرایا گیا؟ اس لیے کہ یہ بتایا گیا کہ جو جس دین کی دعوت لے کے آپ مسجد حرام سے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو مسجد اقصی میں جو دین ہے وہ دو الگ الگ ادیان نہیں ہے، بلکہ وہی دین ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا تھا، حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا، اور حضرت موسیٰ عیسیٰ کو حکم دیا تھا، حضرت لوط اور صالح کو حکم دیا تھا. تو آپ جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمانوں کا قبلہ ثانیہ ہے اس کی زیارت کیا کرائی گئی. قبلہ ثانیہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قبلہ اول نہیں ہے. مشہور ہے لوگوں میں کہ جی بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اول ہے. قرآن کریم کی روح سے جو ہے قبلہ اول جو ہے وہ مکے میں ہے. ان اول بیت وضع للناس، کہ پہلا وہ گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، الذی ببکہ، جو کہ مکہ میں ہے، مبارکم و ہدی للعالمین، برکت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے اس کو ہدایت بنایا ہے. جزاک اللہ. میرے سوال کوئی سوال یہاں پر آیا ہو تو کر سکتے ہیں. کمنٹس ہوں تو رہن دیجیے گا. سوال جی. قرآن حکیم میں اس واقعے کو نہایت مختصر انداز سے بیان کرتا ہے، جبکہ احادیث اور روایت اس میں تفصیلات بہت ملتی ہیں. جبکہ روایتوں میں جو تکرار موجود ہے وہ تکرار خود ایک دوسری روایت کی نفی کرتی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں کس روایت کو قرآن کے عین مماثل سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ ہے سوال عامر توسین کا. جی مولانا ڈاکٹر عامر تحسین صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور مولانا تحسین صاحب کے جو ہے نا وہ صاحبزادے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جی اس سلسلے میں جو ہے وہ جو روایت جو قرآن کے مطابق ہو وہی قابل قبول ہوگی. اور اس جو روایتیں ہیں واقعہ معراج سے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، اس میں عجیب عجیب باتیں ہیں، اور بہت سے جو ہے نا وہ سوالات کھڑے کیے ہیں. میں چونکہ اس کا ایک مختصر سا خاکہ جو قرآن کریم نے بیان کیا، جو سوالات آئے تھے ان پر میں نے اس وقت جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ اس کے جوابات رکھوں. میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا کہ وہاں عجیب عجیب روایتیں آئی ہیں، وہ واقعہ کیسے شروع ہوا. ایک مثال کے طور پہ ایک روایت میں ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جبرائیل امین گھر سے اٹھا کر جو ہے نا وہ لے کے گئے اور شق قمر کیا اور زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو جو ہے وہ دھویا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جس گھر میں تھے اس کی چھت جو ہے نا وہ کھلی اور وہاں سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور جس براق پہ لے جایا گیا وہ براق جو ہے نا وہ آپ کو سوار نہیں ہونے دے رہا تھا، اور وہ جو ہے نا وہ بے چین ہو رہا تھا، قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو جبرائیل امین نے اس کو جو ہے نا وہ ڈانٹا، اس کو سمجھایا. تو یہ لگتا ہے کہ یہ کہانیاں جو ہے نا وہ بنائی گئی ہیں، کہانیاں جو ہے نا وہ گڑی کی ہیں. جب آسمان پہ ہی لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہی ہے، سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں آسمان کا ذکر نہیں کیا کہ بھئی میں نے مسجد حرام سے آسمان تک کا سفر کرایا. اللہ تعالیٰ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، وہاں تو الفاظ کی کمی نہیں ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ابتدا اور انتہا، جو میں بار بار یس کروں کہ انتہا تک لا کے جو ہے نا وہ بات چھوڑ دی کہ یہ زمین تک کا سفر تھا. اللہ تعالیٰ نے تو معراج کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. اس سلسلے میں بعض لوگ سورہ نجم کا حوالہ دیتے ہیں، وہاں بھی نہ آسمان کا ذکر ہے نہ معراج کا ذکر ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلی وحی کا ذکر ہے، اور اس میں جبرائیل امین کی قربت جو ہے وہ مراد ہے. جی بس ایک سوال. کوئی اور سوال نہیں ہے؟ چلیں آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. کوئی اور سوال ہو تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ جو روایت ہے حضرت عائشہ والی جو صحیح مسلم میں آئی ہے وہ میں ابھی کمنٹس میں پوسٹ کر دیتا ہوں.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے کتاب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.